بسم الله الرحمن الرحيم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، میرے مولا میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ
سنت اسلام کر جاؤں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا مال کے ارض و سما خالق کائنات دے واسطے خاص ہے۔ بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں سرور قولین خاتم النبیین امام الانبیاء میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اطہر تے جنہوں اللہ پاک نے ساڑھے واسطے رہبر و رہنما بنا کے مبعوث فرمایا۔ بے شمار رحم تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی جماعت تھے، تابعین تبع تابعین علماء اتقیاء صلحاء محدثین مفسرین مؤرخین جنہوں نے رات دن دی محنت اور کوشش دے نال اپنے جان و مال دی قربانی دے کر اس سچے اور سچے دین و سڑ تک پہنچایا۔ میری اللہ کو دعا ہے کہ اللہ اے تیرے دین دے پروانے جتنے بھی ستے ہوئے نے انہاں دیاں قبر النور المنور فرما۔ یار آواز تھوڑی جی کھولو کتھے اسپیکر آلو۔ حضرات جو آیت کریمہ سورہ توبہ دے اندروں میں تسا حضرات دے سامنے گوشگوار کیتی ہے، اسی حوالے دے نال چند گزارشات معروضات انشاءاللہ پیش کراں گا، کیونکہ برادر مکرم نے ایک بہترین اعلان بھی فرما دیتا ہے کہ اس تقریر تو فوراً بعد کھانا بھی ہے، تو انشاءاللہ میں تہاڈے اور کھانے دے درمیان زیادہ حائل بھی نہیں ہونا چاہتا، اور اصل خطابات علماء خطبات انشاءاللہ ہون کے جو تسا اعلان سماعت فرمایا ہے، یہ جس مقصد واسطے تسا اس گھر دے اندر اکٹھے ہوئے ہو، تشریف لے آئے ہو، یہ اللہ دا گھر مسجد بڑی اعلیٰ جگہ ہے، اور تسی اتنے خوش قسمت لوگ ہو کہ تسی اپنی مرضی نال نہیں آئے، اللہ دی رحمت لے کے آئی ہے، اور یہ اللہ دے گھر مسجداں ہر وقت اللہ دی رحمت دی برسات ہوندی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا دے اندر اگر بہترین کوئی ٹکڑا ہے زمین دا تو اللہ دے گھر مسجدہ، اور بدترین ٹکڑا اگر روئے زمین تے ہے تو وہ بازار دے۔ اس تو وقت اللہ دی رحمت کی ہو سکتی ہے کہ اس اللہ دے گھر دے اندر تشریف رکھ دے ہو، ایک کیوں بہترین ٹکڑا ہے، کیوں اعلیٰ ٹکڑا ہے، کیوں اچھا اور برکت والا ٹکڑا ہے، کیونکہ ان اللہ دے گھران دے اندر اللہ دا ذکر ہوتا ہے۔ اور بازار بدترین ٹکڑا کیوں ہے کہ بازار دے اندر ہر عام و خاص اپنی اپنی زبان دے مطابق گفتگو کرتا ہے، لا یعنی لغو گفتگو دکانہ دے بیٹھ کے ہوندی ہے، اسی دکان تے بیٹھ کے سارا دن جھوٹ بولے جاندہ ہے، اسی دکان تے بیٹھ کے بے ایمانی کیتی جاندی، اسی دکان تے بیٹھ کے گاہک دے نال دھوکہ کیتا جاندہ ہے، اسی دکان تے بازار دے اندر بیٹھ کے تاش دیاں محفلاں چل دیاں نے، اسی بازار دے اندر بیٹھ کے شراب دیاں محفلاں چل دیاں نے، انہی بازار دے اندر بیٹھ کے
اللہ دی نافرمانی دیاں محفلاں چلدیاں نے، انہی بازاراں دے اندر بیٹھ کے میرے مصطفیٰ دی توہین دیاں محفلاں چلدیاں نے۔ حضرات اے مسجداں اللہ دے گھر بہترین جگہ، ایسی اعلیٰ جگہ، ایسا اعلیٰ اور اعلیٰ تو عظیم ٹکڑا جن بارے میرے اور تواڈے پیر و مرشد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دنیا جہان دے اندر بہترین ٹکڑا ہے تو اللہ دے گھر مسجداں نے۔ اور آج پتہ کل لوگ کی آندے نے اے مسیتڑ ہی بڑھیا ہویا ہر وقت جدو ویکھو مسیتے، جدو ویکھو مسیتے۔ حضرات رب کعبہ دی قسم ہے اگر میں نے کوئی مسیتڑ کہے میں نے اس بات تے فخر ہے اور تو بازار دے اندر بیٹھ کے گفتگو کرے لا شانی تے لگو بات کرے تو اپنے آپ تے فخر کرے اور میں اللہ دے گھر دے اندر بیٹھ کے مسیتڑ بن کے رب دا ذکر کراں، رب دا قرآن پڑھا، نماز پڑھا، نفل پڑھا تو میں نے اس بات تے فخر نہ ہوئے تو کی ہوئے؟ حضرات میری بات تے ذرا غور کرنا، اے مسجداں اللہ دے گھر بڑے ہی اعلیٰ ٹکڑے نے، انہاں نال محبت کریا کرو کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے جنڑے لوگ انہاں مسجداں نال محبت کر دینے کل قیامت دا دن ہوئے گا جدوں سورج سوا نیزے تے آ جائے گا، معاشر دا میدان ہوئے گا اور لوگ پسینے دے اندر شرابور ہون گے، جسم تے کوئی کپڑا نہیں ہوئے گا، حضرات نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا۔ اے مسیتڑ اے جنو مسیتڑ آخ دے اندہ اے دی عظمت دا مقام دیکھو۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، اس معاشر دے میدان دے اندر کوئی سایہ دار درخت نہیں ہوئے گا اس دن جدو اس حالت دے اندر ہر بندہ شرابور پسینے دے اندر تے مالک کائنات فرماون گے او میرے مسیتڑو ایسا آدمی ایسا نوجوان جندہ ہر وقت میرے گھر دے نال دل لگدا سی او کتھے آؤ آج میں عرشاں والا انہوں اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما۔ پھر اعلیٰ ٹکڑا ہے یا نہیں؟ حضرات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مقام ملیا، سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے مقام ملیا، یہ اللہ دے گھر بناون دی وجہ تو ملیا ہے، اللہ دا گھر بنایا اور پھر ان دی صفائی دا خیال کیتا ہے۔ حضرات صفائی کرنا اس گھر دی ایسا عظیم فریضہ ہے، یقین جانیے صحیح بخاری دی حدیث، صحیح مسلم دے اندر حدیث آئیے، کتب حدیث دے اندر پڑھئے، ابو داؤد دے اندر حدیث کہ جڑا مسجد دی صفائی کرے گا انہوں بھی اللہ نے اعلیٰ مقام عطا کرنا ہے۔ کی مقام ملے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اور عزت علیہ اجور امتی، میرے اتے میری امت دے عمل پیش کیتے گئے، نیکیاں پیش کیتیاں گئے، حتی القضاۃ یخرج الرجل من المسجد، حتیٰ کہ ایک بندہ مسجد دے اندر آیا انہیں کوئی تنکا پیا جاندے ہوئے اپنی جیب دے اندر پا کے باہر جا کے سٹ دیتا اور اس دا مقام اور اس دی قدر اس انسان اس دن ملے گی جدن قیامت دے دن ایک ایک نیکی دی ضرورت ہوئے گی اور ان دے نامہ اعمال دے اندر ایک اٹھایا ہویا تنکا ایک پہاڑ جیسی نیکی بن کے اللہ دے سامنے پیش کر دے گا۔ حضرات آئیے اے مسجداں اللہ دے گھر بڑے پیارے نے، یہ آج اللہ دا قرآن پڑھیا جا رہے ہے، تسی آئے اور رب دا قرآن سننے واسطے ایتھے رب دی رحمت دا نزول ہوئے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ رات نو اندھیرے دے اندر چل کے
مسجد دے اندر آئے ٹھٹے کھاندہ آئے رستہ اچھا نہیں ہموار نہیں تکلیف دے رستہ ہے مسجد دے اندر آئے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت دن اللہ فرمانے وبشر المشائین او جڑے مسجد دے اندر آئے نے مسجد تڑ آئے نے انہاں نو خوشخبری دے دیو کل قیامت دے دن اللہ انہاں دے سامنے نور والا جیسا روشنیاں فرما دے گا نور ہی نور ہوئے گا حضرات آئیے غور کیجئے مسجد اللہ دے گھر انہاں نو آباد کرنا ساڈا فریضہ ہے نبی علیہ السلام دے بہت سارے فرامین حتیٰ کہ ایدی صفائی دے بارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ میرے گھر دی صفائی کردہ ہے میرے گھر دی صفائی دا اہتمام کردہ ہے کل قیامت دے دن اللہ نور تے نبی علیہ السلام دی حدیث دے مطابق اللہ پاک نے انہوں ایسا مقام عطا کیتا ہے اگر وہ زندگی دے اندر موجود ہے اندے تھے اللہ دیاں رحمتاں نازل ہوندیاں نے اگر دنیا تو ٹر جاندہ ہے اللہ اندے قبر تے رحمتاں دا نزول فرماندہ ہے آپ بخاری دی حدیث تے سناواں صحیح بخاری دی اندر ایک مسجد نبی دی اندر کالے رنگ دی عورتاں کے صفائی کر دی جھاڑو دین دی مسجد دی صفائی کر دی آؤ مسجد تڑ دا مقام کی ہے او مسجد تڑ اکھڑ والیا ذرا غور کریں اللہ دے نبی دی حدیث تے فرمایا جدوں عورت صفائی کر کے چلی جاندی ایک دن ایسا آیا نبی علیہ السلام نے دیکھیا او عورت مسجد دے اندر صفائی واسطے نہیں آئی صحابہ کرو پوچھا میرے صحابیوں عورت کیوں نہیں آ رہی فرمایا اللہ دے رسول تو فوت ہو گئی فوت ہو پھر تو اسی میں نے دسیا کیوں نہیں میرے صحابہ میں نے دسیا کیوں نہیں فرمایا اللہ دے رسول رات دا وقت سی آسی دے یار رحمت للعالمین پیغمبر نو کی تکلیف دینی ہے آسی ان دا جنازہ پڑھ کے تدفین کر دیتی دیکھنا صفائی والے دا مقام کی ہے میرے پیغمبر فرماندے نے دلونی علی قبرہا او میرے ساتھیو چلو میں نو دسو اس عورت دی قبر کتے ہے آج رحمت للعالمین پیغمبر او دی قبر تے چل کے او دی واسطے مغفرت دی دعا کرے گا حضرات اے او مسجدہ نے اور اینا مسجدہ نو آباد کرنا ساڑا کام ہے مومنہ دا کام ہے مسجدہ نو آباد کون کرنگے اے دو چار چیزہ تانو دسنیاں نے مسجدہ نو آباد کون لوگ کر دینے اللہ پاک نے فرمایا انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ وبالیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله اے مسجدہ نو عباد کرنے والے کون نے جڑے ایمان والے نے ایمان لے آئے ایمان کی میں لے آئے ایمان ہوئے لے آئے جب میرے نبی دے صحابہ ایمان لے کے آئے جنہ دے ایمان نو میرے اللہ پاک نے میارے حق بنایا ساڑھے واسطے کسوٹی تے ایک ترازو بنایا جنہ بارے اللہ پاک نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا او لوگو جنہ دا ایمان میرے نبی دے صحابہ جیسا ایمان ہو گیا نبی دے صحابہ جیسا ایمان کیسا ہے کون میرے نبی دے یاروں دا ایمان کیسا ہے میرے نبی دے صحابہ دا ایمان اللہ اکبر کبیرہ جنہ دا تذکرہ میرے رب دے قرآن نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا او اگر ہدایت یافتہ ہونا چاہتے ہو جنت دے راستے تے لگنا چاہتے ہو جنت دے راستے تے چلنا چاہتے ہو جنت دے متلاشی بن کے آئے ہو پر ایسا ایمان لے کے آؤ جویں میرے نبی
نبی دے یار ایمان لے کے آئے نے، میرے نبی دے صحابہ ایمان لے کے آئے نے، جنہاں نے اپنی جان دے ٹکڑے کروانا تے برداشت کر لینے، لیکن میرے نبی دا ساتھ نہیں چھڑیا، کلمہ نہیں چھڑیا، اپنے جسم نو کڑائیاں دے اندر سٹ کے روست بانا تے برداشت کر لے آئے، لیکن میرے نبی دا ساتھ نہیں چھڑیا، ایمان دے اندر آنچ نہیں آن دی تھی۔ اے او میرے نبی دے صحابہ نے، انہاں دا ایمان ایسا ہے جنہاں نے اپنی جان دے ٹکڑے کروا لینے، لیکن اپنے نبی دا ساتھ نہیں چھوڑیا۔ اللہ پاک نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر ایمان صحابہ جیسا ہوئے گا تو ہمارا ایمان میں قابل قبول ہوئے گا۔ من آمنا باللہ، تے مومن کون ہے؟ ایمان کہندے کنو ہے؟ جندہ اللہ تے ایمان پکا ہوئے، رب نو اپنا رب مننے، اپنا حاجت روا مننے، اپنا مشکل کشا مننے، ہر بگڑی بنان والا مننے، ہر نفع نقصان دا رب نو مننے، بیماریاں تو شفا دین والا رب نو مننے، اے نہیں تھوڑی جی تکلیف آئی تے اور کسے در تے ٹر گیا۔ حضرات ایمان او ایمان ہے جڑا صحابہ دا ایمان ہے رضوان اللہ علیہ مجمعین، تے آج نبی دے صحابہ دے بارے میں بکواس شروع ہو گئے، انہاں دے ایمان تے شک کیتا جا رہے، کدی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارے خلاف، کدی سیدنا عمر، کدی سیدنا عثمان، کدی سیدنا علی دے خلاف بکواس۔ حضرات اے میرے نبی دے او ستارے نے، او ایمان والے نے جنہاں نو اللہ نے جنتیاں خوشخبریاں سنائیاں، جنہاں دے واسطے جنت سارٹیفکیٹ عطا فرمائے نے، او جنہاں دے تذکرے رب دے قرآن نے فرمائے کہ دے رب العالمین نے فرمایا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ او لوگو میرے نبی دے صحابہ دے بارے اج بکواس کیتا جا رہا ہے، انہاں دا ایمان ایسا ایمان ہے جڑے او صحابہ نے اولئک حزب اللہ، اے تے اللہ دی جماعت، میرے رب دی جماعت۔ تو سا کیسی بات کر دیتی نبی دے صحابہ دے ایمان دے بارے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرات میرے نبی کے صحابہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اپنا تن من دھن اپنے نبی کی خاطر قربان کر دیا ہے، جنہوں نے توحید کی خاطر اپنے جسموں کے ٹکڑے کروائے ہیں، لیکن اپنے توحید اور ایمان کے اندر ذرا سا بھی فرق نہیں آنے دیا۔ حضرات یہ میرے نبی کے صحابہ وہ ہیں جن کے بارے میں رب کے قرآن نے یہ بھی لقب عطا فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، او میں صحابہ پہ راضی، صحابہ میری رحمت پہ راضی، اور جن پہ رب راضی ہو جائے اس کے ایمان میں شک کرنے والا، ان کے اسلام میں شک کرنے والا، ان کی عدالت میں شک کرنے والا، ان کے حکمت کے اندر شک کرنے والا، وہ پکا بے ایمان ہے، اس کا اسلام سے تعلق ہی نہیں ہے۔ حضرات صحابہ کون ہیں جن کے لقب اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمائے، جن کے ایمان کے تذکرے رب نے قرآن میں فرمائے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ اور لوگوں میرے نبی کے یاروں کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے میں نے ان کے دلوں کے اندر ایمان کے علاوہ کچھ ڈالا ہی نہیں ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرُ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، میں نے جو بیماریاں تھی، کفر ہو نافرمانی ہو، میں ان کے دلوں سے نکال دیا ہے۔ اسی لیے میرے رب کا قرآن کہتا ہے اولئک هم الراشدون، اگر ہدایت والے ہیں، اگر ہدایت و رشد والے ہیں تو وہ میرے نبی کے صحابہ ہیں۔ حضرات آج انہی صحابہ کے بارے میں غلط زبانیں استعمال ہوں، کبھی ابو بکر کے بارے میں
کفر کے فتوے لگائے جائیں، کبھی عمر کے بارے میں غلط زبانیں استعمال ہوں اور اس ظالم کو راتوں رات پروٹوکول کے ذریعے غیر ملک بھیج دیا جائے اور بڑے عزت و احترام کے ساتھ. اور آج اگر میں صحابہ کی عظمت کی بات کروں، ختم نبوت کی بات کروں، تو آج مجھے کہا جاتا ہے، الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ فرقہ واریت ہے. اگر نبی کے صحابہ پہ بکواس ہو وہ کوئی بات نہیں. آپ جانتے ہیں پچھلے دنوں محرم کے اندر یہ پہلی دفعہ ہوا ہے ایک بدبخت نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کفر کا فتویٰ لگایا ہے، کافر کہا ہے نعوذ باللہ. اور پھر جب مسلمان اٹھے، اہل ایمان اٹھے، انہوں نے احتجاج کیے، راتوں رات اس کو 5 ایئرپورٹوں کی ٹکٹیں دے کے اس کو باہر بھگا دیا. حضرات یہ ظلم نہیں تھی اور کیا، یہ ظلم کی انتہا ہے. اور میں بات کروں عظمت صحابہ کی، میں بات کروں ختم نبوت کی، تو آج مجھے کہا جائے کہ یہ فرقہ واریت ہے. جاؤ، اگر ایسی فرقہ واریت تم کہتے ہو تو ہم یہ فرقہ واریت انشاءاللہ کرتے رہیں گے. اگر عظمت صحابہ کو بیان کرنا جرم ہے، اگر عظمت صحابہ کو بیان کرنا، ان کی عظمت کے ڈنک بجانا جرم ہے، تو یقین جانیے یہ جرم ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اور یہ جرم، یہ عظمت کے ڈنکے رب کے قرآن نے بھی بجائے، میرے مصطفیٰ نے بھی بجائے. عظمت صحابہ کے ڈنکے صحابہ نے بھی بجائے حضرات. اور عظمت صحابہ کے ڈنکے میرے امام بخاری نے بھی بجائے. عظمت صحابہ کی خاطر انہوں نے بھی یہ جرم کیا ہے. اور اگر یہ جرم ہے، یہ جرم امام مسلم نے بھی کیا ہے. اگر یہ جرم ہے، امام ترمذی نے بھی کیا ہے. اگر عظمت صحابہ کو بیان کرنا، ختم نبوت کو بیان کرنا جرم ہے، یہ جرم میرے امام ابو داؤد نے بھی کیا ہے. اگر یہ جرم ہے، امام نسائی نے بھی کیا ہے، امام احمد بن حنبل نے بھی کیا ہے، امام مالک نے بھی کیا ہے. اگر یہ جرم ہے تو امام شافعی نے بھی کیا ہے. جاؤ، اگر یہ جرم ہے عظمت صحابہ کو بیان کرنا اور ختم نبوت کو بیان کرنا، یہ امام ابو حنیفہ نے بھی جرم کیا ہے. اگر یہ جرم ہے، امام ابن تیمیہ نے بھی کیا ہے. اگر یہ جرم ہے، امام ابن قیم نے بھی کیا ہے. اور اگر یہ جرم ہے، اسی جرم کی خاطر میرے شاہ اسماعیل شہید نے بھی اپنی جان کے نذرانے پیش کیے ہیں. حضرات اگر یہ جرم ہے، اس جرم کی خاطر میرے علامہ احسان اللہ ظہیر نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے اور جنت البقیع کا مہمان بنا ہے. اگر عظمت صحابہ بیان کرنا جرم ہے، اگر ختم نبوت کو بیان کرنا جرم ہے، تو میرے حبیب الرحمن جزدانی نے بھی کیا ہے. انہوں نے بھی اپنے جان کے نذرانے پیش کیے ہیں. اور اگر یہی جرم ہے تو یہ جرم آج میرے سپہ سالار، میرے امیر، میرے قائد، جماعت کے امیر پروفیسر سینیٹر ساجد میر کا بھی جرم ہے. اگر یہ جرم ہے، ڈاکٹر حافظ عبدالکریم کا بھی جرم ہے. اگر یہ جرم ہے، مولانا عامر صدیقی کا بھی جرم ہے. حضرات اگر یہ جرم ہے، انہی جرم کو بیان کرتے کرتے میرے مولانا علامہ صدیقی صاحب اس دنیا سے رخصت ہوئے. اور میں بتلا دینا چاہتا ہوں، اگر صحابہ کی عظمت کو بیان کرنا، ختم نبوت کو بیان کرنا جرم ہے، جب تک اہل حدیث کا بچہ زندہ ہے، مرکزی جمعیت اہل حدیث کا ایک وطن زندہ ہے، اہل حدیث یوتھ فورس کا ایک نوجوان زندہ ہے، رب کعبہ کی قسم ہے ہم یہ جرم کرتے رہیں. اللہ اکبر،
حضرات، آج عظمت صحابہ کو بیان کرنا جرم ہو گیا، اور صحابہ کے خلاف بکواس کرنے والے دن دناتے پھر رہے ہیں، اور ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ میں ڈنکے کی چوٹ کہنا چاہتا ہوں، اگر ان ظالموں کو آپ نے لگام نہ دی تو ہم ان کی زبان کو کتی سے نکال کر کتے کے آگے پھینک دیں گے، لیکن عظمت صحابہ پہ کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ۔ حضرات، ایمان والے صحابہ جن کے ایمان کے تذکرے رب کے قرآن نے کیے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اور صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے تمہارا ایمان قبول ہوگا۔ تو ایمان والوں نے مسجد کو آباد کرنا، کنہوں نے آباد کرنا ہے؟ پہلی صفت ان مسجدوں کو آباد کرنے والوں کی، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ پہلی صفت کہ جو اللہ پہ ایمان لے آئے۔ ایمان کا پتہ کیا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ آج ہماری اتنی زندگی ہو گئی، کبھی کسی عالم سے پوچھنے کی جرت کی ہے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان ہے کیا؟ وہ بھی مومن ہے، میں بھی مومن ہوں، فلاں بھی مومن ہے، مومنوں کے ہم نے فتوے جاری کر رکھے ہیں، ہر ایک کو سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں، یہ بھی مومن ہے، وہ بھی مومن ہے۔ مومن ہوتا کون ہے؟ کس کو کہتے ہیں؟ اٹھائیے حدیث کو، صحیح مسلم کو۔ سیدنا جبریل علیہ السلام نے جب آ کے نبی علیہ السلام سے سوال کیا، بل ایمان، اللہ کے رسول ایمان کیا ہے؟ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اب دیکھنا، اپنے ایمان اور ایمان کی تعریف پہ ذرا غور کرنا۔ ایمان جو میرے مصطفیٰ نے سمجھایا ہے، یقین جانیے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، علماء سے ہٹ کر میں یہ دعوے سے کہتا ہوں، آج 90% لوگوں کو ایمان کا پتہ ہی نہیں، ایمان کا پتہ نہیں ہے، اور کبھی سوال بھی نہیں کیا ایمان کیا۔ فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ ایمان کہتے ہیں اللہ پہ ایمان ہو، یہ بہت بڑی طویل بحث ہے۔ اللہ پہ ایمان ہو، اللہ کے فرشتوں پہ ایمان ہو، اللہ کی کتابوں پہ ایمان ہو، آخرت کے دن پہ ایمان ہو، اور اچھی بری تقدیر پہ ایمان ہو، یہ ایمان ہے، ان کو ایمان کہتے ہیں۔ اب بتلائے ہمارا ایمان پکا ہے؟ ہمارا رب پہ ایمان ہے؟ ہم ایمان کو مانتے ہیں؟ ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ نبی کی حدیث آ جائے، قرآن آ جائے، ہم قرآن کو چھوڑنا برداشت کرتے ہیں، لیکن اپنی مولوی کی بات کو چھوڑنا برداشت نہیں کرتے۔ یہ ایمان ہے۔ آپ نے ایمان کو ٹٹولیے، 12 ربیع الاول آنے والا ہے، تیرے میرے ایمان کا پتہ چلے گا۔ حضرات، 12 ربیع الاول کو جو پکھنڈ بازی ہمارے ملک میں کی جاتی ہے، یہ کس حدیث کا مسئلہ ہے؟ قرآن کے کس پارے میں ہے؟ 12 ربیع الاول کو مسجدوں کو چراغاں کر لو، جھنڈیاں لگا لو، اور آج کل تو نعوذ باللہ مسجد کے تقدس کو بھی پامال کیا جا رہا ہے۔ مسجد کے اندر ڈھول کی تھاپ پہ رقص کرتے ہیں 12 ربیع الاول کو، اور پچھلے سال کچھ ایسے بدبخت بھی ہیں جنہوں نے سٹیج لائے جشن عید و میلاد النبی کے، اور وہاں کنجریوں کے ڈانس کروائے۔ یہ ایمان ہے؟ کس ایمان کی بات کرو؟ اس کو ایمان کہتے ہیں؟ آج اپنے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا، ہر نوجوان کے پاس موبائل ہے، کیا یہ ویڈیو وائرل نہیں ہو رہی؟ ڈھول کی تھاپ پہ مسجدوں کے اندر رقص کیا
اور کہتے ہیں ہم عید میلاد النبی منا رہے ہیں۔ عید میلاد النبی ایسے منائی جاتی ہے؟ اور عید میلاد النبی کا منانے سے کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اپنانے کے ساتھ تعلق ہے۔ نبی کی سیرت کو مناؤ نہیں، اپناؤ۔ جس طرح نبی نے حکم دیا ہے اس طرح کر کے دکھاؤ۔ میں صدقے جاواں یا رسول اللہ، میں قربان جاواں یا رسول اللہ، استقبال ہو رہا۔ نعرے کیا ہیں؟ میں صدقے جاواں یا رسول اللہ، تو سویرے سویرے اٹھ کے تیری سنتوں گندے نالے وچ پاواں یا رسول اللہ۔ یہ ایمان ہے؟ کس ایمان کی بات کرتے ہو؟ کس نبی کی امت ہو؟ 12 ربیع الاول کے حوالے سے، ایمان کے حوالے سے آج ہم نے اپنے ایمان کو ضائع کر دیا۔ یقین جان دکھ ہوتا ہے۔ ہم سعودی عرب میں پڑھتے تھے، مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، ان کا حال بتاؤں آپ کو۔ ایک دوست گیا عمرے کے لیے، باب الرحمہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک دوست نے کہا یار آپ یہاں بیٹھے، میں ذرا نبی علیہ السلام پہ درود پڑھا۔ وہ میرا دوست ساتھ ہی بیٹھا تھا، اس نے کہا کس پہ درود پڑھنا ہے؟ روضہ پہ جا رہا ہوں، نبی علیہ السلام پہ درود پڑھنا ہے، درود پڑھ کے آ رہا ہوں۔ اس نے کہا نبی علیہ السلام تو آج پاکستان گئے ہوئے ہیں، وہاں استقبال ہو رہا ہے، تم کس پہ درود پڑھنے جا رہے ہو؟ عقل ماری ہوئی ہے حضرات، یہ سب سے بڑھ کر نبی کی توہین ہے۔ آج رونا روئے تو کس کے آگے روئیں؟ کس کا رونا روئیں؟ آج اگر غیر ملکی فیکٹری کا مالک کافر جوتی کے نیچے میرے اللہ کا نام لکھے، میرے محمد کا نام لکھ کر بازار کے اندر بھیجے، ہم اس کو گستاخی کے فتوے دیں، ان سے احتجاج کریں۔ آگے سے آواز آتی ہے تم ہم سے تو شکوے کرتے ہو، پہلے اپنے سے تو شکوہ کر کے دیکھو، وہ شکوہ کیا؟ ذرا غور کیجئے اس بات پہ۔ فیکٹری کا مالک جوتے کے نیچے اللہ کا نام لکھے، محمد کا نام لکھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ گستاخ، وہ کافر۔ اور آج نبی علیہ السلام کے جشن کے اندر اور نبی علیہ السلام کے استقبال میں جوتے نعال مبارک، اس میں محمد کا نام لے کر سارے بازاروں میں لے کے نبی کا استقبال ہو رہا ہے۔ افسوس نہیں؟ اپنے باپ کا جوتوں کے ہاروں سے استقبال کر کے دکھاؤ، پھر میں دیکھوں۔ آج علاقے کا سردار MP وہ آئے، آپ جھنڈے پہ جوتا چھاپ کے اس کا استقبال کرو، میں دیکھوں کیسے کرتے ہو۔ حضرات آج نبی کا استقبال جھنڈوں پہ جوتے کی تصویر لگا کر اور پھر کیک بنائے، وہاں محمد کا نام لکھ کر اس کو اپنی ہی چھری سے کاٹ کے کھا گئے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرات ایمان والے ان مسجدوں کو آباد کریں گے۔ دوسری صفت والیوم الآخر، آخرت پہ یقین رکھنے والے۔ بھائی جان مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا وقت ختم ہو گیا، واقعی وقت کا ختم ہو گیا، میں اشارتاً 2-4 چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں چند منٹ کے لیے۔ ایمان والے مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، والیوم الآخر، آخرت کے دن پہ ایمان رکھنے والے، آخرت کی فکر کرنے والے، فکر آخرت رکھنے والے۔ ہماری فکر آخرت کہاں گئی ہے؟ ہم تو دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، فکر آخر ہے ہی نہیں۔ اور تیسری صفت وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نبی کے ماننے والوں اور نبی کے جانشینوں، صحابہ کی عظمت کی خاطر نعرے لگانے والوں۔ تیسری صفت مسجدوں کو آباد کون کرتے ہیں؟ جو نمازی ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ ہماری نمازیں کہاں؟ نہ فرضی نہ نفل۔ ایک حدیث، آج ہر بندہ پریشان ہے،
میرا کاروبار نہیں ہے، میری دکانداری بند ہے، پریشان ہے، کرونا آیا، فلان آیا۔ کبھی آپ نے اعمال کو دیکھا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے جان بوجھ کر ایک عصر کی نماز چھوڑی، ایک عصر کی نماز، ہم نے تو کئی چھوڑی ہے، ایک عصر کی نماز چھوڑی، گویا کہ اس کا مال و جان جو ہے برباد ہو چکا ہے، ایک عصر کی نماز۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا فجر کی نماز کے حوالے سے، جو فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتے، میرا دل چاہتا ہے مصلی پہ کسی اور کو کھڑا کروں، اگر مجھے عورت اور بچوں کا ڈر نہ ہو تو میں جو لوگ فجر کی نماز کے وقت سوئے ہوئے ہیں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اتنی وعید ہے، ہم نے کبھی اس پہ غور نہیں کیا۔ آج وہ آگ ہمارے گھروں میں لگی ہوئی ہے، نماز نہ پڑھنے والے، آج ہمارے گھر حسد کی آگ نہیں ہے، لڑائی جھگڑے کی آگ ہمارے گھروں میں موجود ہے، فتنہ فساد کی آگ موجود ہے، چغلی کی آگ ہمارے گھر میں ہے، ایک دوسرے کو لڑانے کی آگ ہمارے گھر میں موجود ہے، اور ہر گھر کے اندر یہ آگ لگی ہوئی ہے۔ باپ بیٹے کا دشمن ہے، بیٹا باپ کا دشمن ہے، ماں بیٹی کی دشمن ہے، بیٹی ماں کی دشمن ہے۔ یہ آگ تو لگ چکی ہے کیونکہ نبی کا فرمان ہے، ہم کیسے مانیں؟ نبی کا فرمان سچا ہے۔ حضرات، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے، ایماندار، آخرت پہ یقین رکھنے والے، نماز قائم کرنے والے، اپنے مالوں سے زکوٰۃ دینے والے، ہم نے کبھی عشر بھی نہیں دیا۔ اور آخری صفت وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، یہ جب بھی ڈرتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں۔ حضرات، یہی 4-5 صفتیں آپ کو بتانا والا مقصود تھی کہ اللہ کے گھروں کو آباد کیجئے، انہی ذکر و اذکار کے ساتھ، نماز کے ساتھ اپنے بچوں کو تربیت کیجئے، نماز کی، فجر کی، عصر کی، خاص طور پر ان نمازوں کا خیال کیجئے کیونکہ یہ مشکل ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔